رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ میرا پہلا بیان جس کا موضوع ہے علم دین۔ آج کا میں نے موضوع علم دین کیوں رکھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے معاشرے کے لوگ جو صرف دنیاوی تعلیم پر ہی غور دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو علم دین سے کافی دور رکھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، تمام لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس شخص کا بیٹا باہر ٹہل رہا، نماز جنازہ پڑھنے اندر آ رہی نہیں۔ تو لوگوں نے اس بچے سے کہا کہ آئیے نا اندر نماز جنازہ پڑھیں، آپ کے باپ کا جنازہ بس تیار ہے، آئیے نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں امام صاحب۔ تو اس بچے نے کہا ہائے افسوس، میرے باپ نے بڑی بڑی ڈگریاں تو دلوائی، بڑے بڑے اسکولوں کالجوں اور ٹیوشنوں میں بھیجا، پر مجھے نماز جنازہ پڑھنے نہیں سکتا، مجھے نماز جنازہ آتی ہی نہیں، میں کیا پڑھوں گا ادھر جا کے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس بچے کی بات آپ کے اگر دل پہ لگ جائے تو آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس نے چلو شرمایا نہیں، بتا دیے کہ مجھے نماز جنازہ پڑھنے ہی نہیں آتا۔ ہم لوگ تو اسی طرح لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک جگہ 1 لاکھ کا مجمع تھا اور لوگ بڑے خوش تھے، یار اس کی تو بڑی برت، اتنے بندے ماشاءاللہ، اس کے ثواب کا ذخیرہ ہوگا۔ امام صاحب بڑے دانا تھے، انہوں نے اعلان کر دے جس کو صحیح نماز جنازہ پڑھنے آتی ہے نا، وہ بندے آگے آ جائیں، باقی سارے پیچھے چلے جائیں۔ 1 لاکھ میں سے صرف 15 سے 20 لوگ آگے آئے، باقی سارے پیچھے چلے گئے۔ یہ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کو نماز جنازہ پڑھنے آتی ہے؟ یاد رکھیے کہ بالغ مرد اور بالغ عورت کی ایک ہی ہے دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو نابالغ بچے کی اور نابالغ بچی کی علد ہے۔ کیا میرا یہ سوال درست ہے کہ آپ کو بھی شاید نہ آتی ہوں؟ یہ میں اپنا ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا، میاں شہباز شریف ڈگری کالج خیبان میں، 11ویں 12ویں کلاس میں نے کئی اپنے دوستوں سے، تقریباً آدھے کالج سے میں نے پوچھا ہوگا یار مجھے نماز جنازہ کی دعا ذرا سنانا۔ تو بچے حیرت سے میری شکل دیکھتے اور کہتے کہ سمو بھائی سکھا دو، بڑی مہربانی ہوگی، مجھے تو نہیں آتی نماز جنازہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، اور میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ آپ کو نماز جنازہ آتی؟ اپنے بچوں سے پوچھیں، کل کو انہوں نے پڑھنی ہے نا، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ انہیں نماز جنازہ آتی ہے پڑھنے، کس طرح پڑھتے ہیں، کیا آپ کو 6 کلمے یاد ہیں یا وہ بھی بھول چکے ہیں؟ اتنی مدہوشی، اتنا ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور موبائل میں گم کہ جو بنیادی چیزیں، چلو نماز کا لے لو، نماز کا پوچھنا، نماز تو فرض ہے نا، پتہ نہیں کئی لوگ تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض کیا جمعے چھوڑ دیتے ہیں، عید کی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز فرض ہے، جو پڑھتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے نماز کی شرائط کتنی ہے؟ علم دین سے اتنی دوری، کوئی نہیں پتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، سجدہ صاحب کب ہوتا ہے؟ یہ تو فرض ہے نا، اتنا بھی نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پہ بہت سارے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا، اگر نکاح کرتا ہے نکاح کے مسائل، تجارت کرتا ہے تجارت کے مسائل۔ یار اتنی دوری علم دین سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سارا فوکس آپ کا نا دنیاوی تعلیم میں ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پہلی ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، اس کو فلاں کالج میں ڈالنا ہے، فلاں اسکول میں ڈالنا ہے۔ یار افسوس کریں، میں اپنے دوستوں کا حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دوست 12ویں پڑھ کے ایک سبزی منڈی میں سبزیاں بیچ رہے ہیں، ایک پیٹرول پمپ میں لوگوں کو پیٹرول ڈال کے دے رہے ہیں، اور ایک لنڈے میں پجامے اور شرٹیں وغیرہ بیچ رہے ہیں۔ یہ 12 پڑھے ہیں، آپ نے خالی غور کرنا ہے کہ ان کا خرچہ کتنا ہوا ہوگا۔ 12ویں پڑھی، 12 سال یہ نرسری پریپ، 14 سال رجسٹریشن کی فیس، ایڈمیشن فیس، داخلہ فیس، پاکٹ منی گھر کی، پھر چیزیں، پینسل، ربڑ، شارپنر، پھر کرایہ وغیرہ،
اور اسکول بیگس بکس سم تھنگ بہت زیادہ خرچہ، کم از کم سے کم 20-30 لاکھ روپے تو لگ گیا۔ حاصل کیا ہوا؟ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالا لڑکوں کا۔ تو دوسری طرف دیکھیے کہ عالم کورس ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں، بچوں کو ادھر جانے نہیں دیتے، نہیں مولوی بن جائے گا۔ یار خدا کا خوف کرو، یہی بچہ آپ کے لیے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ سارے چھوڑ دیں گے۔ دنیاوی تعلیم میں کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، وہاں پر بچے والدین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تیرا ابا فلاں کہہ رہے سی، تیری اماں اس طرح ہے، تیرا ابا اس طرح ہے۔ وہاں پہ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ دنیا سیکھتا ہے نا وہ والدین کی عزت نہیں جان سکتا۔ ان کے لیے تو یہ ہے کہ والد اگر کھانسنا شروع کر دے، والدہ اگر بیمار ہو جائے تو اولڈ ہاؤس کا رستہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں۔ اگر بچے کو دین سکھایا تو دین مدرسے میں بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو وہاں سے بچہ تو یہ سیکھے گا، وہاں سے تو یہ سیکھے گا کہ ماں باپ اگر تنگ کرنے لگ جائیں، کھانسنے لگ جائیں، بیمار ہو جائیں بہت زیادہ، اگر آپ کیئر نہیں کر سکتے ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں۔ تو یہ فرق ہے۔ ہمیں ساری جو ہماری فوقیت ہے نا وہ دنیاوی تعلیم میں۔ تو یاد رکھیے کہ بچے کل کو آپ کا نماز جنازہ خاک پڑیں گے، انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ آپ آج پوچھیے گا، آج میرا سوال آپ سب سے ہے، پہلے آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، کیا مجھے نماز کی شرائط، واجبات، فرائض یا صحیح درست قرآن مجید پڑھنے آتا ہے؟ ہم لوگ نماز بھی نا دیکھ کے پڑھتے ہیں، سیکھ کے کبھی نہیں پڑھتے۔ کبھی کسی عالم صاحب کو آپ سنائیے گا نا اپنی نماز قرآن پاک، نہ غلطی آئی تو میں ادھر ہی، ان سے نہیں کہہ رہا جو علماء ہیں، جو علماء کی صحبت میں رہنے والے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو ہر وقت ٹک ٹاک، موبائل، یوٹیوب، دوستوں میں آوارہ گردی، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ اپنے بچوں سے بٹھا کے پوچھیے گا کیا انہیں نماز جنازہ کی دعا آتی؟ یار خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا۔ کوئی بھی دنیا دار آپ کی قبر پہ اتنا نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری انور صاحب، جنہوں نے مجھے پڑھایا، میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ جب فوت ہوئی، دفن کیا گیا، سخت دھوپ، اتنی گرمی، سورج کی گرمی اتنی تیز تھی کہ پسینوں سے ہم بھی پسینے سے نہا رہے تھے۔ اور اس کی گرمی میں ہمارے قاری صاحب 3 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہے، مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے رہے 3 گھنٹے۔ کتنے خوش نصیب والدین ہیں وہ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، کتنے خوش نصیب والدین۔ آپ سوچے تو صحیح، وہ بھی نماز کا ٹائم تھا، وہ چلے گئے، ہر ختم میں وہ دعا کرتے ہیں اپنی والدہ کے۔ یار ایسے بچے ہر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو والدین کے لیے دعا کریں گے، جبکہ دوسری طرف والدین کو اذیت ہی پہنچاتے رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، ہم نے چھوڑ ہی دیے اس سائڈ پہ، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیے۔ آپ کو علم دین کی کچھ فضیلت میں بتاتا ہوں۔ یار دیکھیے، جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، یار فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، اور اللہ اس بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کا ایک باب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو شخص علم کا ایک باب اس نیت سے سیکھے کہ دوسروں کو سکھانا ہے اس نے، تو اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور فرمان جس کا مفہوم، ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے باری ہے، 1000 عابدوں سے باری ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ شیطان اپنے تخت پہ بیٹھا، اس کا ایک چیلا آیا اور کہنے لگا آج میں نے ایک بندے سے زنا کروایا، وسوسے میں ڈال کے اسے تھپکی دی۔ دوسرا ہے، میں نے ایک بندے کو وسوسے ڈالے، اس نے شراب پی لی، اس نے بھی تھپکی دی، شیطان نے پھر اس کو تھپکی دی۔ تیسرا آیا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی اور طلاق کروا دی، اس نے بھی تھپکی دی، تو نشہ کیا۔ چوتھا آیا نا، کہتا ہے ایک لڑکا علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا، اس کو میں نے وسوسوں میں ڈال کے اس کو دین کی راہ سے پھیر دیے، علم دین سے بہت دور کر دی۔ اس نے کھڑے ہو کے تھپکی دی، شاباش تو نے اصل کام کیا ہے۔ سارے لوگ، سارے شیطان کی چیلے حیران کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور اس نے یہ کام کیا چھوٹا سا، تو اس کو اتنی شاباش۔ شیطان کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، جو بندہ علم دین جس نے حاصل کیا ہوگا تو وہ شیطان کی باریکیوں کو پہچانے گا، اس کے وسوسوں میں نہیں آئے گا۔ جبکہ دوسری طرف والدگزار کو دیکھ لیں،
میں نے جس طرح کی ہمیں نماز کی شرائط نہیں پتہ، سجدہ کتنی ہڈیوں میں کرتے ہیں، پہلے کون سی چیز آگے رکھنی ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، پھر روزے کے مسائل ہمیں نہیں پتہ، آج میں کرنے جاتے ہیں اس کے مسائل ہمیں نہیں پتہ. تو جو بندہ عالم نہیں ہوتا نا، اس کے لیے شیطان کو آسان ہے اس کو پھانسنا، لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ صحیح اس کا ٹاکرا کرتا ہے. ہم اتنا دور علم دین سے چلے گئے، اتنا دور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ دور لے گئے. ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، تاڑی خاندان میں واہ واہ کرواتے ہیں، بچے ہیں ڈانس کرنے لگ گئے، خوش ہوتے ہیں. آپ خوشی یہ کیسی خوشی ہے؟ رب کو ناراض کر کے خوش ہوتے ہو. ایک اور آپ کو بڑا پیارا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو علم دین کا اور سیکھنے کی جو ہے نا جذبہ پیدا ہوگا. دو دوست تھے، تو ایک نے فیصلہ، دونوں کھیتی باڑی کرتے تھے، ایک نے فیصلہ کیا میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں اپنے بیٹے کو بہت بڑا ڈاکٹر بناؤں گا. دونوں نے اپنی سارے سامان، کھیت وغیرہ، ٹرک وغیرہ بیچے. ایک نے اپنے بیٹے کو عالم کورس کے لیے بھیج دیا اور ایک نے ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر کسی دوسرے ملک بھیج دیا. جب 10-12 سال بعد واپس آئے تو جو ڈاکٹر بنا اس نے گاؤں میں آ کے بہت بڑا اپنا اسپتال بنا دیا، اور جو دوسرا تھا اس نے اپنا مدرسہ بنا دیا عالم. دونوں دوست گٹھے ہوئے. جس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا وہ کہتا ہے چل پہلے میرے بیٹے کے گھر چلتے ہیں، میرے بیٹے کے پاس چلتے ہیں اسپتال میں، میرے بیٹے کی شان و شوکت دیکھیے، پینٹ کوٹ پہنا ہوگا بڑا خوبصورت اور بڑا فٹ لگ رہا ہوگا، تو جائے گا دیکھیں تیری خاطر تواضع کتنی کریں گے وہ. یہ دو چلے گئے تو باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا. تو سیکورٹی گارڈ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جو ادھر کا بڑا ڈاکٹر ہے نا، میں اس کا باپ ہوں. سے بولو تیرا باپ ہے ملنے کے لیے. سیکورٹی گارڈ اندر جاتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ اس طرح آپ کا باپ ہے. تو دیکھتا ہے جب اپنے باپ کو کیمرے سے کہ باپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے اور ساتھ اس کا دوست ہے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اندر بڑے بڑے معزز لوگ آئے ہوئے. اس نے کہا بولو بہت مصروف ہے، ان کو بولو جائیں بعد میں مل لوں گا. باپ کو جب سیکورٹی گارڈ نے کہا، باپ نے کہا نہیں میں نے ملنا ہے، دوست میرا بڑی دور سے آیا ہے، اس سے بلواؤ ذرا ادھر. پھر بیٹے نے جو سیکورٹی گارڈ سے کہا کوئی دفعہ کرو نہیں، کیا لنگی پہن کے آگے، انہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے معزز لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے تو اس کا بیٹا ہے. انہوں نے بولو ابھی جاؤ انہیں دفعہ کرو، کسی طرح نہیں آ رہا میں. سیکورٹی گارڈ نے جب یہ الفاظ ان کے باپ کو کہے نا، تو آپ کے دل میں کیا سکتے. پھر دوسرے دوست نے جس نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، اس نے کہا چلو میں بھی اپنے بیٹے کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں. جب یہ دونوں گئے، آگے ان کا بیٹا جو تھا بیان کر رہا تھا ایک محفل میں، تو جب دور سے دیکھا باپ اور اس کا دوست آ رہے ہیں، درمیان سے کہا سارے ہٹ جاؤ. ہٹے، خود بیان سے کرتے کرتے نیچے اترے اور اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور ان کے دوست کے ہاتھ چومے اور ان کو اپنے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا. لوگوں نے بڑی ان کی عزت کی، ہار وغیرہ ان کے اوپر ڈالے، کافی عزت ہوئی. جس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا اس نے سوچ کے کاش میں نے بھی اپنے بیٹے کو عالم بنایا. آج آپ کے پاس وقت ہے، دیکھیں کتنا بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، لیکن جس جگہ امام صاحب بیٹھتے ہیں نا ممبر پہ، اس ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، نیچے ہی بیٹھے. ان کی عزت ہے معاشرے میں، ان کی دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. آپ دیکھ لیجیے زیادہ تر طلباء کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو عالم کے لیے بھیج دیں گے، یہ کھائیں گے پیئیں گے کیسے، ان کا فیوچر کیا بنے گا. بھائی آپ کا فیوچر کیا ہے؟ سبزی منڈی میں 12 پڑی ہوئی، سبزی منڈی میں کام کریں، ڈگریاں لیے پھر نوکری کوئی نہیں میری. حالانکہ عالم تو اتنے خوش ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کسے آپ فیوچر کہتے ہیں. زندگی ٹوٹل مختصر ایوریج نکالی جائے 45 سال بنتی ہے. 45 سال میں 8 گھنٹے کے حساب سے ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 15 سال یہ بن گئے، 30 سال رہ گئے. اب 30 سال میں 15 سال بچپن کی نکال دیں، جو 15 سال رہ گئے اس کو ہم فیوچر کہیں. یہ فیوچر ہے. نبی پاک کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں بھی عیاشی ہے، نہ نماز ہوگی نہ روزے، وہاں بھی عیاشی ہوگی. اس کو کون فیوچر کہتا ہے؟ اور عالم کوئی بھوکا تو نہیں مرتا. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب دیکھ لیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. مولانا اجمل رضا قادری صاحب، لوگ ہاتھ چومتے ہیں. ہمارے پیر صاحب حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، کتنے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. ان کی تو عزتیں، انہی کی تو عزتیں ہیں، ان کا نام دنیا میں رہے گا. دیکھیے آپ کے لیے بھی ابھی سے نیت کریں. اگر آپ خود علم دین حاصل نہیں کیا نا، نیت کریں کہ کم از کم اپنے ایک بچے کو حافظ، ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں گے. اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں، قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی کریں گے. اور یہ بچے ہی آپ کے لیے ذخیرہ نیکیوں کا، یہ ثواب، ایصال ثواب کا یہ آپ کا ذریعہ بنیں گے. اور انہیں چھوڑ دینا، لیکن یہ بچہ کبھی آپ کو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑے گا. ابھی جو لوگ علم دین نہیں حاصل کیا، مثال طور پہ جو فرض علوم ہے آپ کو نہیں یاد، آپ علم دین سے دوری ہیں، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھے یا نہیں پڑھ سکے یا کسی سبب سے آپ نہیں کر سکے، اور ابھی آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ انشاءاللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو چند
پہلے تو یہ یوٹیوب میں آپ کو چند علماء کرام بتاتا ہوں جن کا بیان سنیں گے تو بہت سارا علم دین حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1 مولانا اجمل رضا قادری صاحب، نمبر 2 ثاقب رضا مصطفی صاحب، نمبر 3 عبد الحبیب اتاری، نمبر 4 مولانا عمران اتاری، نمبر 5 حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پیر صاحب۔ ان کو یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ذخیرہ علم حاصل ہوگا اور آپ کو بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ یا جس علم کی تعریف میرا رب بیان کرے قرآن میں، اس علم کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے جو ہمیں علم حاصل کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت فرماتے ہیں۔ علماء کرام وارث ہیں انبیاء کے۔ تو ایک ذریعہ تو یوٹیوب ہوگا، دوسرا ابھی یہ ہماری اسکرین پہ آپ کو نمبر شو ہوگا، آپ یہ واٹس ایپ پہ ان کو میسج کریں اور ساری تفصیل اس میں پتہ چل جائے گی کون کون سے علوم اس فرض علوم ہے۔ اس نمبر سے آپ کہیں کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اس میں فرض علوم ہے، اس میں بارش شریعت کورس ہے، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں آپ قرآن سکھائیں گے۔ یہ نمبر آپ اپنے واٹس ایپ پہ انہیں میسج کریں، آپ کو ساری تفصیلات بتا دیں گے۔ پھر ایک اور ذریعہ علم دین کا ہی ہمارا چینل، آپ اس کی ہر ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کافی علم دین حاصل ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کو مشکلات ہے تو اپنا نمبر ہمیں کمنٹ میں ضرور سینڈ کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنے نمبر سے آپ کو کال بیک کر کے آپ کو وہ چیز سکھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ کوئی سوالات وغیرہ ہوں یا کوئی بھی ہو تو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور آج نیت کریں۔ آپ سے بھی سوال ہے اور آپ اپنے بچوں سے بھی سوال کریں کہ آپ کو کتنا کچھ آتا ہے۔ تو اگر آپ ابھی سے نیت کر لیں گے نا کہ میں نے کم از کم اپنے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو عالمہ یا عالم ضرور بنائیں گے، ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ۔ ابھی جن کے بچے نہیں ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کی نیت پہ بھی انہیں ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ ابھی سے نیت کریں۔ جن کے بچے ہیں ابھی اسکولوں میں جا رہے ہیں، یار ایک کو چھڑوا کے عالم بنا دیں۔ اور عالم بھی دعوت اسلامی کے مدارس بے شمار جگہ پہ ایسی تربیت کرتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کے مدارس کہ باعمل مبلغ انہیں بنائیں گے۔ اور دیکھیے گا اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہیں عالم بنائیں گے تو اس کی آپ ٹھاٹ باٹ دیکھیں گے، اور وہ ایسا باعمل مبلغ بنے گا کہ آپ کے دل کی خوشی اور مسرت کا باعث بنے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی سنے اپنے بچوں کو انشاءاللہ عالم بنائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو نبی پاک کے صدقے معاف فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ عز و جل جو بھی والدین اپنے اولاد کو یا اپنے بھائی بہنوں کو یا اللہ پاک عالم عالمہ یا حافظ یا حفظ کریں، یا اللہ پاک کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے ہم سے ان سے کفر کلمات بھی ادبی گستاخی پر بدنگاہی سے زد ہوئی ہو، توبہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ عز و جل تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا رب نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، اور لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔